ایمان کا 71 نمبر پر شعبہ ہے دنیا سے بے رغبتی کرنا۔ دنیا سے بے رغبتی کرنا یہ ایمان کا 71 نمبر پر شعبہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے کوشش کرے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت اور عبادت کرے جتنے وہاں کی زندگی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہاں منہمک ہو کر اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو، بلکہ دنیا کی زندگی بھی گزارے، رزق حلال کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے اور آخرت کی فکر مندی کرے۔ احادیث مبارکہ میں اس بات کی بڑی تاکید ملتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ نمبر 1 تندرستی کی نعمت اور نمبر 2 فراغت کی نعمت۔ یعنی ان دو نعمتوں کی قدر تب آتی ہے جب یہ نعمت انسان کے ہاتھ سے چھن جائے، تو تب انسان کو تندرستی کی قدر آتی ہے جب انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اور فرصت کے لمحات کی تب قدر آتی ہے جب انسان مشغول ہو جائے۔ اس لیے فرمایا یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، انسان ان نعمتوں کی قدر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، نمبر 2 تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، نمبر 3 مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 4 وفراغک قبل شغلک، فراغت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ 5 چیزیں انسان کے لیے بڑی کارآمد چیزیں ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی بات تھی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی جو جوانی کے ایام ہیں ان ایام کو انسان عبادت میں گزارے۔ ان ایام میں عبادت کا اجر و ثواب دیگر ایام کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے۔ جب بیماری کے ایام آ جاتے ہیں تو انسان تمام کاموں سے رہ جاتا ہے، تو یہ جو تندرستی کے لمحات ہیں اس انسان ان کی قدر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 3 اپنی مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھے، ان حالات کے آنے سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کہ انسان پر وہ لمحات آئیں کہ اس کی زندگی پھر فقر میں گزرے، تنگ دستی میں گزرے۔ تو اللہ نے جو وسعت دی ہے انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 4 اپنی فراغت کے ایام کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھے کہ وہ دن نہ آئیں کہ انسان مشغول ہو جائے، پھر نہ اسے عبادت کا، نہ ذکر کا، نہ والدین کی خدمت کا، اور نہ ہی صلہ رحمی کا موقع ملے۔ اور 5ویں بات تھی کہ تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی انسان موت کے بعد پھر جب عذاب کو دیکھے گا پھر تو یہ تمنا کرے گا کاش میں دوبارہ لوٹ جاؤں، اب زندگی نیکی میں گزاروں گا، لیکن اس وقت اس تمنا اور آرزو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کی عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کے مال کی حرص میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنتان، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں کی محبت اس کی جوان رہتی ہے۔ نمبر 1 الحرص علی المال، مال کے حرص کی محبت۔ نمبر 2 والحرص علی العمر، عمر کے حرص کی محبت۔ آپ نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیزوں کی محبت جوان رہتی ہے، یعنی جتنی عمر گزرتی جاتی ہے مال سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ انسان پھر بھی جوانی کے لمحات میں اللہ کے راستے میں دین پہ خرچ کر دیتا ہے، جتنی عمر بڑھتی ہے پیسے سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جتنے لمحات زندگی گزرتے جاتے ہیں دولت پیسے کے ساتھ انسان کا وقت زیادہ گزرنا شروع ہو جاتا ہے،
وہ اپنے پیسوں کو گنتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، حساب لگاتا رہتا ہے، فلاں جگہ اتنی رقم، فلاں جگہ اتنی رقم، فلاں جگہ اتنی جائیداد، فلاں جگہ میری اتنی زمینیں، تو وقت اس میں گزرتا ہے۔ نمبر 2، عمر کی حرص ہوتی ہے کہ میں نے تو ابھی زندگی کے 55-60 سال گزارے ہیں، ابھی تو میری بڑی عمر باقی ہے۔ اچانک پھر اللہ کی طرف سے جیسے ہی بلانا آتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور اپنے مال کے بارے میں کوئی وصیت بھی نہیں کر پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، جمع المال و طول الحیات، مال کے جمع کرنے میں، زندگی کے طول ہونے میں۔ وہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی سے لمبی ہو جائے اور اسی کی محبت میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، 2 بوڑھے بھیڑیے اگر انہیں بھیجا جائے بکریوں کے ریوڑ میں، بے افسد لہا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان انسان کو مال کی محبت اور عہدے کی حرص انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، 2 بھیڑیاں ہوں، دونوں بھوکے ہوں، بھیڑیا بکری کا بڑا دشمن ہے، اور پھر وہ بھیڑیا ہو بھی بھوکا اور وہ جائے بھی بکریوں کے ریوڑ میں، تو وہ بڑا نقصان کرے گا، کبھی ایک بکری کے پیچھے بھاگے گا، کبھی دوسرے کے پیچھے، ایک کو زخمی کرے گا، دوسرے کو کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھیڑیا اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا نقصان مال کی محبت، اور جتنا نقصان انسان کو عہدے کی محبت دیتی ہے، آپ نے فرمایا اتنا بھیڑیا نقصان نہیں دیتا۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو دین سے دور کر دینے والی ہیں، اس لیے انسان اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتا رہے، عہدوں کے پیچھے نہ جائے۔ ایک عہدہ ملتا ہے، انسان چاہتا ہے اس سے بڑا عہدہ مل جائے، وہ مل جاتا ہے، پھر اس سے بڑا عہدہ، عہدوں میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے کھینچتے، دوسروں پہ تان تشنی کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے، پھر جب لوٹ کر آتا ہے تو انسان کو اب اپنے سامنے صرف موت نظر آتی ہے، تو زندگی یوں اس کی حرص و ہوس، دولت اور پیسے میں گزر گئی۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو تم بچا کے رکھو۔ تو ایمان کا یہ شعبہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی اصل محبت رب العالمین سے، دین سے ہونی چاہیے، دنیا سے تعلق بقدر ضرورت ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہومان لا یشبعان، 2 بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک علم کا بھوکا ہے، یہ کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، اور ایک دنیا کا بھوکا ہے کہ یہ کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ یعنی ایک علم والا ہے، وہ چاہتا ہے میرے علم میں اضافہ ہوتا رہے، اس کی تو تعریف فرمائی گئی ہے، چونکہ مقصد انسان کا علم بڑھے۔ جیسے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے۔ تو علم میں اضافہ تو شریعت میں مطلوب ہے، جتنا علم بڑھتا ہے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، زندگی میں خشیت، تواضع، للہیت اور اخلاص آتا ہے۔ مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ علم کا آدمی کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، جتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے اس کی دل میں اور چاہت ہوتی ہے اور بھی پڑھوں تاکہ میری زندگی مطالعے میں گزرے، علم کی نئی نئی باتیں میرے سامنے آئیں، تو یہ تو قابل تعریف انسان ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو دنیا کا بھوکا ہے، یہ کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں ہوں مال کی، لبتغا ثالثا، یہ چاہے گا تیسری وادی بھی ہو، ولا یملأ فاہ الا التراب، اس کا پیٹ تو کبھی بھی نہیں بھرے گا سوائے قبر کی مٹی کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ انسان کے پاس 2 وادیاں ہوں سونے کی۔ آج تو اگر کسی کے پاس 1 اینٹ بھی ہو سونے کی تو وہ بڑا مالدار ہے۔ وادی تو کہا جاتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس کی تو نسلیں در نسلیں کھائیں تب بھی ختم نہیں ہوگا،
لیکن آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تمہارے پاس 2 وادیوں کے برابر مال ہو، تم چاہو گے تیسری وادی ہو جائے، تیسرا ہو تم چاہو گے چوتھی ہو جائے، کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا، الا یہ ہے کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوا ہے اس مٹی میں ہی چلا جائے۔ تو مٹی میں جا کر جب مٹی ہوگا تب جا کر یہ سیر ہوگا، ورنہ دنیا سے کوئی سیر نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے ضرور، لیکن اس کی توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ کسی نے پوچھا دنیا کی مثال کس طرح ہے؟ فرمایا دیکھو کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی، لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی پانی کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، جیسے کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو جائے تو دل کی دنیا ڈوب جاتی ہے۔ دل کے اندر اسی کی محبت ہو جس نے دل کو پیدا کیا ہے، اور دل کا خالق اللہ ہے، اور اس کی زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کو اس کی غذا دینی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ وہ چیز زندہ رہتی ہے۔ اب ہمارے جسم کی بھی ایک غذا ہے، ہم وہ غذا دیتے ہیں، جسم زندہ ہے۔ گاڑی کی بھی ایک غذا ہے، پٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی رواں دواں ہے۔ تو گاڑی کی بھی ایک ضرورت ہے، آئل تبدیل کرتے رہتے ہیں، اس کا انجن ٹھیک رہتا ہے۔ ہر چیز کو اس کی غذا دی جاتی ہے تو وہ چیز پائیدار رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ یہ دل اللہ نے پیدا کیا، اس دل کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کی غذا اللہ کا دین ہے۔ اور جب انسان دین سے جڑا رہتا ہے، اپنے دل میں اللہ ہی کی محبت رکھتا ہے، رب العالمین اس کے دل کو ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے، سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے۔ انسان سونے میں کھیل رہا ہو، دائیں بائیں اس کے دولت پیسہ موجود ہو، اندر کا سکون نہ ہو تو بے چین ہے۔ مٹی کے گھر میں رہتا ہو، اندر کا سکون موجود ہو، اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ اطمینان جو رکھا ہے دین کے ساتھ جڑنے میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکیم بن حزام آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہے، آپ اس میں سے مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ انہوں نے پھر مانگا یا رسول اللہ مجھے اور دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیا۔ انہوں نے پھر مانگا یا رسول اللہ مجھے اور دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیا۔ پھر چوتھی مرتبہ کہا یا رسول اللہ مجھے اور دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا حکیم ان ھذا المال حلوۃ خضرۃ، اے حکیم سنو، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز و شاداب، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے کہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی اچھی زندگی گزرے گی، تو نظر آتی ہے بہت اچھی۔ فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ فیہ، جس آدمی نے دنیا کو حاصل کیا درحالے کہ اس کے دل میں لالچ نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، اللہ اس کے لیے اس مال میں برکت ڈال دے گا۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، جس نے اس دنیا کو حاصل کیا اس حال میں کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اور لالچ موجود ہے، اللہ اس کے مال میں محبت نہیں ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال یوں ہے، کان کل آکل ولا یشبع، جیسے آدمی کھاتا رہے اور اس کا پیٹ نہ بھرے۔ جیسے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، کھاتے رہتے ہیں سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے کہا اسی طرح دنیا سے جس کو محبت ہوتی ہے اس کو دنیا ملتی رہتی ہے لیکن وہ سیر نہیں ہوتا۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَى، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ یعنی جو تم بار بار مانگ رہے ہو، ہاتھ پھیلا رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ اللہ نے جو دیا اس پر قناعت کرو اور اللہ سے توفیق مانگو، دینے والے بنو، مانگنے والے نہ بنو۔ اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، میں تیرے نام پہ خرچ کروں، لوگوں سے نہ مانگو۔ انسان لوگوں کی نظر میں تب گرتا ہے جب ان سے دنیا کا سوال کرتا ہے۔ جس سے ایک دفعہ آپ نے پیسہ مانگا، آپ اس کی نظروں میں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے
اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، کائنات کے سارے انسان مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے ہاتھ میں جو دولت پیسہ ہے اس سے بے رغبتی کرو، اعراض کرو، لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ جب انسان لوگوں سے دنیا اور پیسہ مانگتا ہے ان کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے چاہے انسان اللہ اور اللہ کا رسول اور مسلمان کسی سے محبت کریں، اسے چاہیے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی رکھے۔ حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی وصف تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر اپنے دور میں اپنے گورنروں سے ملنے ان کے علاقوں میں جاتے تھے تاکہ وہاں جا کر لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات بھی لیں، اپنے گورنروں کی طرز زندگی بھی دیکھیں، ان کے عبادت، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق، معاملات، ان کی باہر کی زندگی، گھر کی زندگی کس طرح ہے۔ حضرت عمر جب شام گئے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کی گورنری تھی، پورے شام کے اکیلے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے بعد دیکھا وہی درویشانہ لباس ہے، ایک لباس ہے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، چمڑے کی جوتیاں ہیں، سر پر امامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الدرداء آج میں چاہتا ہوں تمہارے گھر میں ٹھہروں اور ایک وقت کا کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے امیر المومنین، چلیے۔ چلتے رہے، کافی وقت گزر گیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہ آیا۔ فرمایا کہ ابو الدرداء گھر کہاں ہے؟ کہا امیر المومنین وہ جو آگے ایک جنگل ہے اس میں میرا گھر ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد پہنچے تو دیکھا ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے، دائیں بائیں نظر ڈالی، کوئی زیب و زینت نہیں، کوئی دیواریں نہیں، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے اندر ایک مصلی بچھا ہوا ہے، ایک مٹکا ہے جس میں پانی ہے، اور ایک بستر ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ڈالی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو الدرداء کیا تم یہیں رہتے ہو؟ فرمایا امیر المومنین یہیں رہتا ہوں۔ کہا اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں؟ فرمایا کوئی گھر نہیں۔ کہا تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ مسکرا کر کہا امیر المومنین زندگی بڑی مختصر ہے، الحمدللہ یہاں بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ فرمایا پھر بھی کیسے گزارتے ہو؟ کہا دن گزرتا ہے لوگوں کی معاملات سننے میں، فیصلہ کرنے میں، رات گزرتی ہے مصلی موجود ہے عبادت کرنے میں، اور یہ کھجور کی چھال کا بستر ہے، کچھ حصہ آرام کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ کھانا ہو مجھے کھلاؤ۔ انہوں نے اوپر ہاتھ ڈالا تو ایک پیالہ نیچے نکالا، اس پیالے کے اندر سوکھی روٹی ڈالی ہوئی تھی، پانی ڈالا ہوا تھا، اور وہ سوکھی روٹی پانی کے اندر نرم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر کے سامنے رکھی، فرمایا یہ میرا کھانا ہے۔ انہوں نے فرمایا سالن؟ فرمایا سالن نہیں ہوتا۔ کہا یہ روٹی کون پکا کے دیتا ہے؟ کہا ایک خاتون ہے، وہ کبھی 2 کبھی 3 روٹیاں دے دیتی ہے، روزانہ میری غذا 1 روٹی ہے، 1 روٹی اس کٹورے میں ڈال دیتا ہوں، اوپر سے پانی ڈال دیتا ہوں، روٹی نرم ہو جاتی ہے، رات کے وقت آ کر یہ 1 روٹی کھا کر اوپر سے 1 کٹورا پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ ضرورت نہیں پڑتی، یہ اتنی ہے کہ میرا دن گزر جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور ایک جملہ کہا اے ابو الدرداء ساری دنیا کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، دنیا نے لوگوں کو تبدیل کر دیا، ہم سب کے زندگی اور طرز زندگی بدل گئی، لیکن ابو الدرداء تیری طرز زندگی نہیں بدلی۔ یعنی جس طرح تو حضور کے دور میں تھا زہد اور بے رغبتی کی زندگی، آج کے اندر بھی تیری وہی زندگی گزر رہی ہے، ہم سب میں تبدیلی آ گئی، ابو الدرداء تیری زندگی میں تبدیلی نہ آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ دنیا سے بے رغبت رہے، آخرت کی طرف محنت کی، آج دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، انہوں نے اپنے غلام کو دیا، کہا میرے گورنر ہیں معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک کے پاس 400 درہم دیے، کہا ان کو دے دو، 400 درہم دوسرے تھیلے میں ڈالے، فرمایا یہ دوسرے کو دے دو، لیکن غلام سے کہا تم دیکھنا کہ جب یہ تم رقم وہاں لے کر جاؤ تو ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور تم دیکھنا وہ لوگ اس رقم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ غلام کہتا ہے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے علاقے میں پہنچا،
یہ وہاں اس وقت گورنر تھے۔ میں نے کہا امیر المومنین کی طرف سے ہدیہ آیا۔ پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا دراہم ہے۔ پوچھے کتنے دراہم ہیں؟ میں نے کہا 400 دراہم ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، کہا علاقے کے اندر فلاں آدمی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں بیوہ، فلاں یتیم، فلاں مسکین، ان سب کو جمع کر دو، اور اپنے غلام سے کہا یہ تھیلی لے کر جاؤ، ان کے درمیان سب میں تقسیم کر دو۔ جو شخص یہ لے کر آیا تھا، کہا میرے سامنے انہوں نے وہ پوری تھیلی اپنے غلام کو دی، وہ غلام لے کر آیا اور سب کے درمیان میں تقسیم کر دی۔ جب وہ واپس آیا تو تھیلی میں 1 درہم بھی موجود نہیں تھا۔ پھر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ بھی گورنر تھے، ان کو ایک تھیلی دی دراہم کی۔ امیر المومنین نے 400 درہم دی آپ کے لیے۔ انہوں نے بھی اپنے غلام کو بلایا، کہا فلاں بیوہ، فلاں یتیم، فلاں مسکین، فلاں مستحق ہے، فلاں مجاہد جہاد کے لیے گیا ہے، ان کے گھر میں خرچہ نہیں، فلاں فلاں کو اتنا اتنا دے کر آؤ۔ سب تقسیم کر دیا۔ جب سب تقسیم ہوا، ان کی گھر والی باہر آئی، کہا او اللہ کے بندے 2 درہم گھر کے لیے بھی چھوڑ دیتے تاکہ رات کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یاد نہ رہا۔ اور جو یہ دیکھ رہا تھا اس نے یہ سب معاملہ دیکھا، حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی 1 درہم نہ لیا، معاذ بن جبل نے بھی 1 درہم نہ لیا، سب تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر خوشی میں مسکرائے، فرمایا یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعریف کرتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیشہ اللہ سے وہ دل مانگیں جس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ سے وہ دل مانگیں جس میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی قرآن کی محبت ہو، اس میں دنیا کی بے رغبتی نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے جب یہ بات ہوگی اللہ دل کی زندگی میں سکون عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بڑی عجیب روایت ہے سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم، یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو استغنا اور مالداری سے بھر دوں گا۔ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو استغنا سے بھر دوں گا، یعنی تیرے دل سے مال کی محبت نکال دوں گا، تیرے دل میں صرف اپنی محبت ڈال دوں گا۔ وَأَصُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے اوپر فقر کا دروازہ بند کر دوں گا، تیرے اوپر کبھی فقر نہیں آئے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور کبھی بھی تیرے اوپر فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ یعنی اس حدیث میں یہ فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا تو میں تیرے سینے کو استغنا سے بھر دوں گا، تیرے دل سے دنیا کی محبت نکال کر تجھے سکون دے دوں گا۔ نمبر 2، تیرے اوپر کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ دیکھو جو عبادت گزار ہوتا ہے، مخلص آدمی ہوتا ہے، دین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اللہ اس پر فقر نہیں لاتا، اللہ اس کو غیروں کا محتاج نہیں کرتا، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں لاتا ہے۔ دنیا دار بھی اس کے قدموں میں آتے ہیں، دولت والے بھی آتے ہیں، سب اس سے جھک کر ملتے بھی ہیں، اللہ اسے عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، مشغول کر دوں گا، تجھے دنیا میں لگا دوں گا۔ آج ہماری وہی حالت ہے، ہمارے ہاتھ دنیا میں لگ گئے، صبح سے لے کر شام تک دنیا میں مشغول ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کے کام پہ جاتے ہیں، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی تجارت پہ جا رہا ہے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہے، واپس آتے ہیں تب بھی دنیا کی فکر، جب تک سوتے نہیں ہیں دنیا کی فکر رہتی ہے، اور جب تک اٹھتے نہیں ہیں دنیا کی فکر، گھر کے کام کاج مشغول ہوتے ہیں۔ دیکھیں کبھی فرصت نہیں ملتی، جو آدمی عبادت سے جی چراتا ہے وہ ہر وقت مصروف ہوتا ہے، کبھی گھر کی موٹر خراب ہو گئی، کبھی پنکھا خراب ہو گیا، کبھی بیٹا بیمار ہو گیا، کبھی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی بیوی پر بیماریاں لگ گئی، کبھی یہ خود بیمار ہو رہا ہے،
کبھی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کبھی زلزلے میں نقصان ہو گیا، کبھی سیلاب کا پانی فصلوں میں داخل ہو گیا، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا، کبھی کوئی پیسے لے کر بھاگ گیا، کبھی جس سے کاروبار کیا تھا، جس پر اعتماد کیا تھا، وہ ساری دولت لے کر چلا گیا۔ اللہ ہاتھوں کو فرصت نہیں دیتا، فرمایا اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے میں تمہارے ہاتھوں کو دنیا میں مشغول کر دوں گا۔ آج دیکھیں نا، کسی سے کہو آپ دعوت میں نہیں آئے، آپ ملنے نہیں آئے، آپ بیٹھتے نہیں ہو، کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے۔ ہر آدمی گلہ کرتا نا، وقت نہیں ہے، باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ماں کی خدمت کا وقت نہیں ہے، تلاوت کا وقت نہیں ہے، فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اللہ رسول کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا دنیا میں مشغول کر دیا، آنکھ کھلتی ہے صبح، رات جب تک بند نہیں ہوتی دنیا میں لگے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا میں اس کے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، کبھی میں اس کو فرصت نہیں دوں گا، اور میں اس پر فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا، کہیں نہ کہیں سے فقر آئے گا۔ دیکھیں دولت اللہ دیتا ہے، لینے میں وقت نہیں لگتا، آنن فانن اللہ چاہے تو ساری دولت لے لیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، رات گزری تھی کہاں عرش پہ، صبح تھا فرش پہ۔ کیا پہلے کے لمحات تھے، کیا بعد کے لمحات ہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وقت کے لمحات بدلنے میں انسان کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کی اتنی زمینیں تھیں، اتنی زمینیں کہ ریل کے 3 اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے، اتنی بڑی زمین تھی۔ ریل گاڑی جب چلتی تھی 3 اسٹیشن درمیان میں آتے تھے، تو یہ لوگوں سے کہتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا نہیں، کہا میرے پاس تو اتنی دنیا مجھے سمجھ نہیں آتی میں خرچ کہاں کروں، میرے پاس تو اتنی دنیا اور پیسہ موجود ہے۔ پھر یہی ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور یہ شخص ایسی لا علاج بیماریوں میں لگ گیا، اپنے اسی زمینوں کو بیچتا رہا، علاج کرتا رہا، آدھی سے زیادہ بک گئی لیکن افاقہ نہ ہوا، آخر اسی مرض میں مر گیا۔ پھر جو بیٹا تھا اس کو بھی صحبت اچھی نہیں ملی، چونکہ نوجوانی تھی، پیسہ زیادہ تھا، غیر صحبتوں میں لگا، نشے میں لگا، ہیرون اور افیون کے نشے میں، شراب کی محفلوں میں، معاذ اللہ زنا میں وقت گزرا، تو جتنی دولت تھی وہ سب دوستوں پر، اپنے آپ پر عیاشی میں گزار دی۔ تو جس چوک پر کھڑے ہو کر باپ نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں پیسہ لگاؤں تو کہاں لگاؤں، اتنی دولت، اسی چوک پر اسی کا بیٹا کشکول لے کر بھیک مانگ رہا تھا، اسی چوک پر اسی کا بیٹا کشکول لے کر بھیک مانگ رہا تھا۔ وقت کے گزرنے میں، حالات کے پلٹنے میں وقت نہیں لگتا، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اپنی جو زندگی مانگے وہ عافیت کی زندگی مانگے کہ یا اللہ تو عافیت میں رکھ، جو تو نے دیا ہے اے اللہ تو اس میں پردہ ڈال، کہیں دولت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں دین سے دور نہ ہو جاؤں۔ عموماً دولت انسان کو دین سے دور کر دیتی، الا ماشاء اللہ، ورنہ پیسہ بڑھتا ہے انسان دین سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس۔ آپ نے فرمایا ساز و سامان کی کثرت مالداری نہیں، بلکہ مالداری نفس کا مستغنی ہونا ہے۔ فرمایا جس کے پاس دنیا زیادہ وہ مالدار نہیں، مالدار وہ ہے جس کا دل اندر سے مطمئن ہے، اللہ نے اس کو استغنا دے دیا، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ مالدار ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ تو فقیر ہے، وہ تو فقیر ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چاہتے اور مل جائے اور مل جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، دنیا کے نہ ہوتے ہوئے بھی مالدار ہوتا ہے۔ ایک شخص ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور حضرت کو ہدیہ دیا 2000 درہم، فرمانے لگے حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت سمجھ کے یہ جو دے رہا ہے یہ احسان کر رہا ہے اور کل مجھ سے اس کے بدلے میں کوئی دنیا کے مقصد اور غرض چاہے گا۔ حضرت سے فرمایا کہ یہ اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آگے سے کہا نہیں حضرت آپ اپنی ضرورت میں لگا لو۔ فرمایا بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے پوچھا تیرے پاس کتنی دولت ہے؟ اس نے کہا 4000 درہم۔ کہا کیا تو چاہتا ہے کہ یہ اور بڑھ جائیں؟ اس نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں اور بڑھ جائیں۔ تو کہا یہ اپنے درہم لے تاکہ اور بڑھ جائیں، ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر استغنا دے دیا، ہم نہیں چاہتے اور بڑھ جائے، بس ہم اتنا چاہتے ہیں قرض نہ ہو، ہم اتنا چاہتے ہیں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو تو زیادہ محتاج ہے، تو چاہتے اور بھی آ جائے، تجھے ضرورت ہے ہمیں ضرورت نہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا 71 نمبر پر یہ شعبہ ہمیں بتاتا ہے ہم دنیا سے بے رغبتی کر کے آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔